بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کھیل کے ساتھ کیپٹل سپورٹس، کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کے لیے محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر صاحب۔ بہت مہربانی ان کی، بہت انہیں پیار ہے ہاکی سے، حالانکہ بہت سارے اولمپئنز نے کوششیں بڑی کی کہ بس ہم آ جائیں، پتہ نہیں ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے، کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو کوئی پوسٹ دے دی جائے، فیڈریشن میں کوئی ملازمت مل جائے، تو پھر ساری باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پاکستان ہاکی کس طرف جا رہی ہے، کون پاکستان ہاکی کے ساتھ سنسیئر ہے، کون نہیں ہے، کون پاکستان ہاکی کا صرف اس قومی کھیل جس نے پاکستان کو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ 4 ورلڈ کپ جتائے ہوئے ہیں، دوسری دفعہ ہوگی کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں، ایک دفعہ ہم پچھلی دفعہ بھی ہم اولمپک سے باہر تھے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں، کون سے عناصر ہیں؟ اور جو کرکٹر ٹرن پولیٹیشین پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، کیا انہوں نے کھیلوں کے لیے کچھ اچھا کیا، یا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ہاکی کے لیے بھی ایسا کیا؟ اور جو فارمر آئی پی سی منسٹر تھی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، انہوں نے کھیلوں کے ساتھ کیا کیا، ہاکی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ساری باتیں جانیں گے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں بریگیڈیئر صاحب کے کہ انہوں نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام حضور، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ بتائیں خیریت سے؟ ویری کائنڈ بھائی جان۔ ایک تو سر تھینک یو ویری مچ دل سے کہتا ہوں، کیونکہ میں 6-7 سال سے آپ کو فالو کر رہا تھا ہاکی کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے جب آپ آئے تھے تو حالات تو یہی تھے، پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے ذاتی اس پہ قرضے لے کے لاکھوں نہیں کروڑوں کے اور پاکستانی ٹیموں کو بھجوایا، سب کچھ کیا۔ تو کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ اولمپئن بس یہ اولمپئن کا ایک لگ گیا ہے، تو یہ بجائے صورتحال کو سمجھیں کہ یہ 80s یا 70s یا 90s نہیں ہے، یہ بجائے آپ کے بازو بننے کے اگر آپ انہیں پوسٹ دیں گے ہی تو کام صحیح ہوگا۔ میں یہ نہیں کہوں، کبھی یہ نہیں کہوں گا، ان کی سوچ ہے، اور ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کرٹیسزم جائز بھی ہے، بیکاز ہم رزلٹ دینے سے، اس طریقے کے بڑے رزلٹ دینے سے قاصر رہے ہیں۔ اور ایک سٹیج تھی کہ جس وقت میرا خیال ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی کوئی نہیں آتا تھا، انٹرسٹ بھی کوئی نہیں تھا، تو وہ دونوں چیزیں چلو کریٹ ہو گئیں، اور سوال یہ ہو سکتا ہے جی اتنی دیر لگ گئی اور کوئی ٹائٹل نہیں ملا، اور شاید ان کے پاس گدڑ سنگھی ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی، لیکن ہم نے اپنی جو جتنی کوشش کر سکتے تھے، میرا خیال ہے کوئی بھی اتنی کوشش کرے گا تو پھر رزلٹ نہ ملے تو ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور خاص طور پہ کہ ایشیا میں ہم پہلی 4 پوزیشن نہیں لے سکے، حالانکہ بڑا ایزی کام تھا، اور غلطی چلے آپ جاپان والی کہہ لیں، لیکن ٹیم کھڑی ہوئی ہے، اور کوشش ہم نے کر کے، ہم نے جو ہو سکا ہم سے، ہم نے جو بیسٹ پاسبل ہمارے سے جو بھی کرٹیسزم بھی ہوا، باقی چیزیں بھی ہوئیں، اور کمزوریاں بھی تھیں، ان کمزوریوں کو ہم نے دور کرنے کے لیے فورن کوچز بھی لائے، ہر قسم کے۔ ایک ہیڈ کوچ ہے ان کا، اس کے بعد گول کیپر ہماری ویکنیس تھی، گول کیپر ابھی آپ دیکھیں گول کیپر کا فرق اکمل نے تو بہت اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی آہستہ آہستہ ہماری پلگ ان ہو گئی ہیں چیزیں، اور اس کے ساتھ جو فزیکل فٹنس ہے وہ بھی بری نہیں ہے، ٹیکنیکلی ابھی ہم نے تھوڑا کام کرنا ہے، اور وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تھوڑا سا کمزور ہے، اور یہ ٹیم ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اور پھر جو ہمارے پاس اویلیبل ٹیلنٹ ہے، دی بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ، کرٹیسزم بڑا ہوتا ہے کہ جی آپ فیئر سلیکشن نہیں ہوتی، فلانا نہیں ہوتا، آپ آئیڈینٹیفائی کریں، لڑکا آئیڈینٹیفائی کریں، ہم اس کو تیار ہیں، آپ آیا کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں آپ جہاں بھی تھوڑی کرٹیسزم ہوئی ہے، میں نے اس کی کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر ہم جو ہے پوری طریقے سے ایڈریس کریں اور دیکھیں اس کو، اور وہ باور بھی کیا جاتا ہے، بار بار باور کیا جاتا ہے۔ سلیکشن کمیٹی میں ابھی دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے سارے اچھے اولمپئن جو ہیں، جو کام کر سکتے تھے، ابھی ان کی بات بھی مانی جاتی ہے، بات سنی بھی جاتی ہے، ہم اس کو وائس بھی کرتے ہیں، اور اس کو گراؤنڈ پہ ان کو بٹھایا ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سو ان چیزوں کو ابھی ہم کوئی یہ تو نہیں، میں یہ کہوں گا قسمت کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور میں نے چینجز بھی کی، اور بہتر ہی سمجھا چلیں، پہلے کوئی ایڈمنسٹریشن کا پرابلم تھا، کچھ اور چیزیں تھیں، اور میرے دماغ میں چیز تھی کہ ابھی چونکہ ٹیلنٹ نہیں آ رہا، اور خاص طور پہ آپ نے سیکنڈ سوال جو کیا کہ جی گورنمنٹ کا جو فقدان تھا، میں یہ کہتا ہوں اپنی سوچ، ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہے،
میں اسپورٹس مین ہو کے ہاکی پلیئر ہو کے بیسیکلی میں کچھ اور سوچنے لگ پڑوں تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، وہ آپ اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی، اسپورٹس منسٹری میں جاؤ، جا کے ٹکریں مارو، ان سے بات کرو، اسپورٹس منسٹر صاحبہ کو بتایا ہم نے، اور چند چیزیں ایسی کی گئیں جیسے کہ آپ کے اسپورٹس مین کے جابز جو ہیں وہ چھین لیے گئے. میں انیشلی آ کے، اور گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا، انیشلی آ کے ہم نے ڈپارٹمنٹس میں گئے، ڈپارٹمنٹس کو جا کے ریکویسٹیں کیں، اور بچوں کو امپلائمنٹیں مل گئیں. نئے آپ نے کئی نئی آپ نے ٹیمیں بنوائی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاکی تو ہم نے مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا، کنڈینس نہیں کیا. ٹھیک ہے، کہاں 30-40 نہیں ملتے تھے، آپ نے 200-300 کا پورا پلیئر بھی کیا. اور میں نے اس وقت پہلے سال میں نے 80 پلیئرز جو ہیں وہ نئے انرول کیے، اور ڈپارٹمنٹس کو میں نے ریکویسٹ کر کے وہ چیز شروع کی. اور انیشلی اگر سٹارٹ دیکھیں آپ ہمارا، بیکاز پیسے تھے، ہم ٹیموں کو بھیج سکتے تھے. جونیئر ٹیم ہماری آسٹریلیا گئی، وہاں جا کے انہوں نے ورلڈ کپ اپنا میڈل لے کے آئے. آج ان میں سے 9 پلیئر جو ہے اس ٹیم کے، 8 پلیئر اس وقت جو ہیں ٹیم سینئر کا حصہ ہیں. تو اسی طرح ہی ٹیمیں بنتی ہیں، اور یہ ٹائم لیں گی بیکاز ہماری ینگ ٹیم ہے، ینگ اینڈ تین پرانے ہیں، باقی سارے ہمارے ینگ پلیئرز ہیں. سو اٹ ول ٹیک ٹائم. اور ہم یہ نہیں میں محسوس کرتا تھا کہ جی یہ ایشیا سے باہر ہو جائیں گے. اور ایوری باڈی تھاٹ، ہماری مطلب عام پبلک کو بھی، اور ان کا کنسرن جائز کنسرن ہے. اور پھر دیکھیں ہاکی اتنی ہو گئی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہاکی ہو گئی ہوئی ہے کہ پہلے صرف ورلڈ کپ، ایشین گیم، چیمپئنز ٹرافی اور یہ تھا. ابھی آپ کی ساتھ پرو لیگ آ گئی ہے، پھر ایک آپ کا وہ جو کیا نیشنل کپ شروع ہو گیا، وہ جو لاسٹ کی 10 کے بعد کی ٹیمیں ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. سو اٹ از اے آن گوئنگ پروسیس. اور اس کے بعد پھر ابھی گریڈنگ شروع ہو گئی. اٹ از ناٹ اونلی وننگ، اٹ از گیٹنگ دی گریڈز آلسو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سیڈنگ ہے ٹیم کی، اس کے لحاظ سے ٹیم جو ہے وہ کافی بہتر ہے. اور سیڈنگ بھی بہتر ہونی تھی اگر ہم ایشیا کپ جیتے. انشاءاللہ آگے مجھے امید ہے. اور میں جو بیسیکلی یہ 20 دفعہ سوچا ہے کہ بیکاز اتنے ایفرٹ کرنے کے ساتھ اگر گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. میں نے بھاگ دوڑ کر کے جہاں سے بھی ہوا، میں نے جیسے آپ نے اس میں سوال میں کہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایفرٹ تھے اور سنسیئر ایفرٹ تھے. کوئی بےایمانی نہیں تھی، کوئی میں نے اپنی جیب میں نہیں چیز ڈالی، کوئی بےایمانی نہیں کی. تو جتنا پیسہ ہو سکا بچایا تاکہ بچوں پہ استعمال ہو جائے، ان کی ٹریننگ ہو جائے، ان کی آپ نے تو مخالفین کو باقاعدہ اس کی آڈٹ وغیرہ کرا کے ٹرانسپیرنٹلی آپ نے تو ساری چیزیں دکھا دی. آپ 24 آورز وہاں ہوتے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے 19-20 ہو جائے، تو وہ 19-20 کا تو میں مطلب اس کی جسٹیفیکیشن لے بھی سکتا ہوں، دے بھی سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اس کو ایک ڈسپلن بھی پیدا کیا، اور اس ڈسپلن میں لے کر اس سٹیج کے اوپر آئے. لیکن افسوس ہے کہ جو کنسرن ہے، تو میں اس میں صرف ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کو کہ ان کو اس طرح ہی کرنا چاہیے جیسے ایک اسپورٹس مین صحیح کو ایک آگے گروم کیا جاتا ہے اور اس کو ایک انسینٹیو دیتے ہیں. ہاکی کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اور اسپیشلی لاسٹ جو 3.5 سال تھے اس میں تو مطلب کسی بھی اسپورٹس میں، لیکن ہاکی تو ہمارا نیشنل گیم ہے. دیکھو جی، میں نے وہ بھی کہا کہ ان کی اپنی کوئی لمیٹیشن ہوگی، لیکن یہ لمیٹیشن کوئی اتنی بہت بڑی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ لک آفٹر کرنا ہے، نیشنل گیم کو چلانا ہے اگر آپ نے. بیکاز آپ کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے اگر نیشنل گیم کو چیز جیتی. صاحب اس کو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو بھی کہا، آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا تھا کہ یہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں انہیں اسپورٹس میں سوائے تصویریں کھنچانے کے، اس سے زیادہ نہیں؟ مجھے ویسے میں یہ کہوں جی، فہمیدہ صاحبہ نے مجھ سے کمٹمنٹ بھی کی، اور میں بڑے پر امید تھا. میرا پرائم منسٹر کے ساتھ ذاتی طور پہ ملاقات ہوئی، اور ان کو میں نے صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی میں نے کہا آپ اپنے ٹینور میں ایک تکلیف کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایسٹرو بڑے نہیں ہیں تو آپ اسکول کالجز کا جو یہ آپ ان کو ہاکی جو ہے یہ آپ اس کو فروغ دینے کے لیے آپ ہاکی 5 کے، بیکاز ہاکی 5 آپ کا فیوچر ہے. یہ ہاکی 5 دیکھیں انہوں نے انٹرنیشنل FIH کا پہلا ٹورنامنٹ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے. تو میں نے یہ ان کو اس وقت ریکویسٹ کی تھی، اور ہی کمیٹڈ ٹو می کہ جی پروونسز جو ہیں وہ آپ کو لک آفٹر کریں گے، پروونسز آپ کو سپورٹ کریں گے، اور یہ ہاکی 5 کا ہم امیڈیٹ بیسس کے اوپر کریں گے. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی جس کے ساتھ ہمیں تھوڑی سیٹسفیکشن ہوتی. تو یہ ایک لیکن اس جو لاسٹ ان سے پہلے گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی سپورٹ ہمیں کی، اور ہم ایک اپنے ٹریک پہ آئے اور پھر دوبارہ نیچے آئے. تو ابھی
یہ جو فورن کوچز لے کے آنا دوسری چیزیں کرنی، تو یہ ایفرٹس تو اسی گورنمنٹ کے اندر ہوئے تھے، اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دیم دیٹ ایٹ لیسٹ دے انیشیٹڈ. اینڈ آج ہمارے پاس وہ کم از کم جو ٹریننگ کرنے کے لیے لوگ ہیں، وہ انہیں اچھے ہمیں ایکسپرٹس دیے ہیں، اور ہم نے وہ لے کر آئے ہیں ورلڈ اوورس چھان کے لے کے آئے ہیں. اینڈ اف دے کین ڈو سم تھنگ دیٹ مینس دیٹ ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو اچیو سم. لیکن یہ ابھی آپ نے ایشیا کپ کا 2-3-4 دفعہ ذکر کیا کہ ہم جیت بھی سکتے تھے، اور جیتنا بھی چاہیے تھا. انڈیا نے بھی اپنی کوئی نئی ٹیم بالکل بھیج دی تھی، حالانکہ ڈیفینڈنگ چیمپئنز تھے. ایک میچ کے علاوہ سارے میچ ہم بہت اچھا کھیلے، لیکن وہ جو 12 پلیئر کھیل گئے سر، وہ وہاں جو باہر بیٹھے تھے مینجمنٹ میں، وہ کیا کر رہے تھے وہاں؟ نہیں، میں دیکھو جی وہ جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ جی کہ اس وقت ایک آٹو پہ لگا ہوتا ہے اور یہ جو رولنگ سبسٹیوشن ہے، لیکن اسی لیے میں نے پھر اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے، اور انکوائری کمیٹی کو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ اس کو بالکل آنیسٹلی آپ اس کے جو ہمیں کازز بتائیے، تاکہ ہم آگے اس کے اوپر سدباب کر سکیں. انسان رہے نہ رہے، ایٹ لیسٹ ایک آپ اس کو ایک اسٹریٹ لائن پہ لگا کے جائیں. اور انشاءاللہ جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا. اور if I am responsible, though I am responsible, but for nitty-gritty things, if the responsibility is put on me, I'm acknowledging here that وہ میں اس کے اوپر میں بھی ایکشن لوں گا اپنے آپ. اچھا سر، ان 5-6 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے سوائے سندھ گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی دا چیف منسٹر سندھ، انہوں نے جس طرح ہاکی کے لیے کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ صرف ہاکی کا پیار، ہاکی کا عشق، ہاکی جو ہے وہ صرف چیف منسٹر سندھ کی حد تک تھی. جتنا انہوں نے ہر طرح، جیسے آپ نے انٹرنیشنل پلیئرز بلائے، وہاں ورلڈ 11 آئی، آلدو لاہور میں بھی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کراچی میں اور اسپیشلی، اور ابھی بھی وہ کافی آپ کو بہت بڑی ہیفٹی اماؤنٹ جس سے آپ اپنا انفراسٹرکچر، اور جو آپ کا ایک ڈریم تھا کہ جو آپ ایک لیگ کرانا چاہ رہے ہیں، پاکستان ہاکی لیگ، یہ 2-3 سال سے آپ کا ڈریم تھا، اور وہ بھی اب میرا خیال ہے قریب پہنچ چکا ہے. جو میری اطلاعات ہے کہ اس سال انشاءاللہ وہ آپ کا خواب بھی پورا ہوگا. دیکھیں جی، لیگ صرف سمجھنے کی بات ہے. ابھی آل اوور دی ورلڈ لیگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فورم ہے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کا. نمبر 2 تھوڑا انسینٹیو ہے. میں نے یہ کافی دیر سے میری ڈریم تھی، اور میں نے کہا کہ اس چیز کو لانچ کیا جائے، اور شاید یہی وجہ ہو کہ میں تھوڑا سا لنگر آن بھی کرتا ہوں ڈیسیژن دینے میں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لیگ جو ہے ایک پہلی سکسیزفل ہو جائے، اور آگے جو ہے 3-4 سال چلے، تاکہ ہمارے پاس ایک ریگولر فیچر رہے، اور اس میں بچوں کے انسینٹیو ملے، پیسے بھی ان کو کچھ ہو جائیں کہ تاکہ ان کا گزارا ہو سکے. ایک وہ اس میں یہ بتا جاؤں کہ اس میں کوئی ہم نے لیگ میں ڈسٹرب نہیں کیا سندھ گورنمنٹ کو. کرتے تو لیگ میں بھی ہمیں وہ ہیلپ کرتے، اور ہم نے کوئی اتنا خرچہ نہیں کر رہے. اٹ از ویری نامنل. اس کا ریکارڈ ہے، ہماری ہر منٹس کا جو ہے وہ دیٹ از بینگ منٹڈ اینڈ ریکارڈڈ، اور وہ ہر چیز جو ہے ایک ایکشن جو ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے مائنوٹلی کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں ابھی پیسے بھی جنریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، اور لیگ جو ہے وہ ہماری جو ہے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ منی فرام اس، اینڈ ہم وہ بھی کریں گے کہ جی ہم بچوں کو بھی ہیلپ کر دیں. اور ہمارے فرینچائزز جو ہیں وہ اچھے خاصے ابھی انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ آئیں گے، اور وہ ایک اچھا ایک تو فیسٹیول بن جائے گا، دوسرا انسینٹیو ہوگا، اور ہمارا ٹیلنٹ ہنٹ ہوگا. ایک تو یہ. دوسرا جو آپ نے بات کی، میں گریٹفل ہوں سندھ گورنمنٹ کا کہ جی آج اگر سروائیو کر رہی ہے ہاکی، ورنہ یہ بند ہو جاتی. وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، اور 10 کروڑ روپے ہمیں سالانہ دے رہے ہیں، جو کہ 4 کوارٹرز میں آتا ہے. 2.5 کروڑ جس میں ہم اپنے بیسک خرچے اور ان کا ٹور شور نکال کے، اور باقی بیسک خرچے اور ٹریننگ کرتے ہیں. تو ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور ایک بڑا ایک انیشیٹو ہے سندھ گورنمنٹ کا. میں نے جا کے ان کو پریزنٹیشن بھی دی تھی، ریکویسٹ بھی کی تھی، اور اس کے بعد کیونکہ ہمارا یہ بھی آپ کی اس پروگرام کے وساطت سے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ شاید یونیک ایک فیڈریشن ہوگی جس کا کسی پروونس میں کوئی اپنا ایسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سندھ گورنمنٹ میں بھی جو ہمارا ایسٹ ہے وہ گورنمنٹ آف وہ آرمی کا تھا، اور وہ ہم نے ڈیفنس فورسز سے ڈیفنس منسٹری کے تھرو ہم نے لیز اس کی لی ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم اور فیسلٹی بنا رہے ہیں.
جس میں پریزنٹیشن دے کے اپروول ہم نے لی، اور وہاں سارے کنسرن لوگ تھے، اور چیف منسٹر نے اس کو اپروو کیا۔ وہ 1.5 ارب روپے کا ہے، اور 85 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پہلے فیز میں ملنا ہے، باقی پی پی موڈ پہ ہوگا، اور وہ ابھی انہوں نے اس کا 1.5 بلین 1.5 بلین، تو وہ اس کا جو سارا سندھ کر رہا ہے، سندھ گورنمنٹ کر رہا ہے، اور کوئی ہمیں فیڈریشن نے اس میں سپورٹ نہیں کیا۔ فیسلٹی جو ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایک ہی فیسلٹی ہے۔ آئی وانٹیڈ دیٹ ان مائی ٹائم وہ ایک فیسلٹی جو ہے، ایک انٹرنیشنل فیسلٹی، وہ ایک کریٹ ہو جائے، تاکہ ہمیں کہیں کسی پروونس کو ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے، اپنی فیسلٹی میں جائیں، اپنی فیسلٹی میں کھیلیں، اور جو خرچے اوپر ہوتے ہیں ہمارے ان کے جتنے بھی رہنے سہنے کے، لاجنگ اینڈ بورڈنگ کے، وہ ہم خود وہاں اپنا کریٹ کریں، اور انٹرنیشنل فیسلٹی ہو جہاں بچے تھوڑے سے اپنے آپ کو ایلیویٹ فیل کریں، اور اس کی فیسلٹی، اس میں ٹائم لگا ضرور ہے، لیکن میں اس پہ سویا نہیں رہا، میں نے جس حالت میں بھی تھا میں نے اس کے پیچھے لگا رہا ہوں، اور الحمدللہ ابھی وہ کم از کم اس کی اپروول ہو گئی ہے، اور نیکسٹ فائنانشیل بجٹ میں اس کا انہیں ڈالنے کا ہمیں لیٹر دے دیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو کافی دیر کی تھیں، اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، اور یہ ایون سندھ کے اندر اور کراچی میں ہمارے پلیئرز، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے نامی پلیئرز جو ہیں وہ کراچی ٹھیک ہے جی، اور جی سمیر حسین وغیرہ، اور ایون حسن سردار فیروز، اور مطلب ایاز محمود اینڈ سارے بہت بڑے بڑے سٹار، بڑے بڑے سٹارز ہیں، اینڈ وہ اس کے بعد کوئی بالکل کراچی اس وقت پہلا لڑکا ہم نے، وہ یہی وجہ کے اوپر کہ ہم نے وہاں کنسنٹریٹ زیادہ کیا، اور سندھ گورنمنٹ کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے، اور ابھی لڑکا ایک آیا ان کا پاکستان ٹیم میں، اور اس کا نام بھی میرا خیال ہے سمیر ہے، اور یہ کوئی سا نام ہے۔ تو اینی وے میں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ہم لیتے ہیں، ہر پروونس کے اوپر ہماری آنکھ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی بلوچستان میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو، ہم اس کے اوپر گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ بھی ہماری بہت زیادہ کلوزنس ہے، اور ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسپانسرشپ اس وقت، میں ہوں، کوئی اور ہے، یہ فیڈریشن ہے، کوئی اور فیڈریشن ہے، ان کی سپورٹ اس وقت بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی، یہ جو آپ کی اس وقت آپ کی ٹیم جو ہے اٹھ رہی ہے، اور اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا، انسینٹیو پلیئرز کو دینے پڑیں گے، ان کے جابز آپ کو دوبارہ ریکریٹ کرنے پڑیں گے، تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلے، اور وہ ایٹ لیسٹ کنسنٹریٹ کر سکے اس گیم کے اوپر۔ اچھا بریگیڈ صاحب، یہ جو آپ نے 10 کروڑ کا سالانہ یعنی کہ 100 ملین، جی تو وفاق نے پچھلے اتنے عرصے میں کتنے سالانہ گرانٹ دی؟ جی وفاق نے اتنی نہیں دی، لیکن وفاق سپورٹ کرتی رہی ہے، میرا پہلے خیال 2 سال تو میں خیال کچھ نہیں دیا انہوں نے۔ ہاں جی کچھ نہیں ملا تھا، لیکن وہ نامنل تھا، 30 لاکھ روپیز، 17 لاکھ روپیز، اس طرح کو 15 لاکھ روپیہ، تو وہ جس سے تو کرایہ نہیں پورے ہوتے جی کرایہ کیا ان کا، کوئی ہمارا 10 دن کا جو ہے کیمپ نہیں لگتا، کیمپ کا خرچہ نکل جاتا ہے، لیکن انہوں نے کوشش بڑی کی۔ آئی ڈونٹ نو واٹ آر دی ریزنز، بیکاز کمٹمنٹ وہ ضرور کرتے رہے، اور اس میں لیٹ سے کمٹمنٹ انہوں نے کروڑ کی ہے، تو آیا 10 لاکھ روپیہ ہے۔ سو دیز سارٹ آف تھنگز ہیپنڈ، تو ڈزنٹ میٹر، بٹ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ نیشنل گیم سمجھیں، اور نیشنل گیم کا آپ انٹرسٹ لیں، ہم لوگوں کو بھی تھوڑا آپ کھینچیں بھی، اور ہمیں بھی انکریج کریں۔ کھینچے تو تب نا سر، دیکھیں بات یہ، اگر آپ کو فرض کریں آپ نے 1 لاکھ روپے مانگا تھا گورنمنٹ سے، اگر اس میں وہ 10,000 دے گی تو آپ 1 لاکھ روپے کا کام کیسے کریں گے؟ کھینچیں آپ کو ضرور۔ شاہ جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ہم فیسلٹی مانگتے ہیں، آپ ہم سے رزلٹ مانگنے والے یا ہمیں پوچھنے والے، آپ ڈیفینیٹلی آپ کا حق بھی ہے، ہمیں لمکانے کا حق بھی ہے، ہمیں جو دل کرتا ہے آپ کا کرنے کا حق ہے، لیکن پہلے ایک پلیئر کے لیے جب ہم پلیئر کو کوئی چیز نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے رزلٹ لے کے آ جاؤ، تو یہاں سے پکڑنا وہاں سے پکڑنا، وی وانٹ دیٹ دے شوڈ گیٹ ایکسٹرا، اٹ از این ایکسٹرا بوسٹ، ایکسٹرا انکریجمنٹ، اور خاص طور پہ جیسے مہنگائی ہو رہی ہے، دن بہ دن آپ کا پرابلم آ رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ہمیں گیموں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی ہوگی، یہ کرائمز ہمارے کم ہوں گے، مہنگائیاں خود بخود وہ رائٹ لیفٹ کر لیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، کھیلیں گے، سو جائیں گے، تو وہ یہ فضول کاموں کے لیے جا کے خرچے نہیں کریں گے، پازیٹیو ان کی جو ہے وہ استعمال ہوں گی انرجیز جو ہے۔ تو بریگیڈ صاحب جتنا عرصہ یہ سابقہ گورنمنٹ ہے، ایز اے کامنر پاکستانی،
کیونکہ وہ خود پلیئر تھے، کرکٹر تھے، ورلڈ کپ جیتے تھے، تو آپ کو تو بڑی امید ہوگی ان کے آنے سے کہ بھئی دودھ دہی کی سپورٹس میں نہریں بہہ جائیں گی. مجھے بہت بہت امید تھی جی. تو کتنے کی ڈسپائنٹمنٹ ہوئی ان؟ میں یہ کہتا ہوں جی دیکھو جی کمٹمنٹ جو ان کو چیز ایک کنونس ہوئے ہیں، جب میں پرسنلی ملا ہوں اس وقت ہی کنونس ہوئے ہیں. اور ہی واز آل آؤٹ ٹو سپورٹ پاکستان ہاکی اینڈ ہی سیڈ اکنالج دیٹ آئی ایم آلسو آئی ہیو پلیڈ ہاکی اینڈ آئی لو ہاکی. سو آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ دل میں دونوں سامنے کہا نہیں، دل میں لو ہاکی اینڈ سب کچھ. دونوں مے بی آئی ڈونٹ نو واٹ ور دی ریزنس. ٹھیک ہے جی. اینڈ اس میں تھوڑا پرابلم ہوا، لیکن آئی ایم شیور دیٹ دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ٹیکن. جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کا کوگنیسنس کرے گی اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. اچھا برگیڈ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں لاسٹلی کہ پاکستان میں جو دنیا سمجھتی ہے کہ کیا واقعی ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں؟ کیونکہ اولمپئنز جو ہیں زیادہ تر وہ یہی دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ٹیلنٹ ہے ہی نہیں، ہاکی ہے ہی نہیں. یا آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ بھی ہے، ہاکی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، نیت جو ان کی ہے؟ دیکھیں نا، آپ ان کی جگہ کھیل نہیں سکتے. آپ نے تو ہمیشہ، مجھے یاد ہے 6-7 سال میں آپ نے کئی دفعہ انہیں آفر کی تھی کہ آپ مجھے بتائیں. ابھی بھی آپ نے آفر کی ہے کہ بھئی بتائیں، ایریاز بتائیں، پلیئرز بتائیں، سجیسٹ کریں کہ ہم کیا کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے، صرف کمٹمنٹ نہیں؟ ایون موسیٰ صاحب میں نے یہ بھی کہا، دیکھو فورم پہ بھی کہا کہ آپ نام لیں اور ساتھ یہ گارنٹی دیں کہ جی یہ رزلٹ دے گا. ٹھیک ہے جی. انڈر سرکمسٹانسز اس لمیٹیشن کے اندر آف کورس دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، پیسے آ رہے ہوں، آپ بھاگ رہے ہوں. ابھی آپ نے انٹرنیشنل ایکسپوجر کیا ہے ان بچوں کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. زیرو. ٹھیک ہے جی. پیسے لگتے ہیں. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات کرنے میں بڑی آسان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں پہلے ہی میں نے کہا، اور یہ جو اچھے جنرلی ہمارے لوگوں نے جو کرٹیسائز بھی کیا، انہوں نے کہا جی اسکول اور کالج کی ہاکی ختم ہو گئی ہے. جتنے آپ کے یہ بڑے پلیئرز ہیں پرانے، یہ اسکول ہاکی، اسکول کالج اور یونیورسٹیوں سے یہ نکلے ہیں. اس کے بعد آ کے یہ پاکستان ٹیم میں آئے ہیں. ایک تو پڑھے لکھے تھے، اچھی نوکریاں ملی ان کو، اور اس وقت نوکری کھلی ملتی تھی. اسپورٹس مین آپ نیشنل لیول پہ کیمپ میں آتے تھے، کھلی آپ کو نوکری مل جاتی تھی، سو دیٹ آپ کا ایک کیریئر سیف ہو جائے. کیریئر سیف تھا، اس کے بعد کھل کے کھیلتے تھے، پروگریس کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا میرا سروائیول اس میں ہے کہ میں کھیلوں گا اچھا تو مجھے کوئی اس کے اندر ایک اچیومنٹ ملے گی اور میری کیریئر ایکسلنس بھی ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ بھی ہو، میں کہتا ہوں جی ریکویسٹ یہی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس میں آپ ہاکی کو جو ہے یہ. لیکن سر اسکول کالج ان میں انسینٹیو ہی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا 9th-10th کے بچوں کو 9 سے 10th میں موو کیا جاتا تھا سپورٹس پہ. کالجوں میں سپورٹس بیسس پہ کوٹا ہوتا تھا، پھر یہی جیسے آپ نے بتایا جابز ہوتی تھی. بچہ کیوں کھیلے سپورٹس جب اس کو آگے کچھ نظر نہیں؟ یہی بات دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، اس سے پہلے گورنمنٹ کو بھی کہا تھا، بعد میں بھی کہا تھا. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جی آپ یہ کالج، اسکول، یونیورسٹی میں نہیں لے کے آئیں گے اسپورٹس کو، گیمز کو. میں خالی ہاکی کی بات نہیں کرتا ہوں، آل سپورٹس. خاص طور پہ اس کو آپ نے نیشنل گیم کہا ہوا ہے. نیشنل پالیسی آپ کی کوئی امینڈمنٹ اس میں نہیں ہے. اس میں کہا گیا کہ 2 چیزیں آپ جو ہے یہ کمپلسری ہیں، ہاکی اینڈ ایتھلیٹکس ان ایوری اسکول، کالج، یونیورسٹی، اینڈ دے آر مدر آف آل گیمز کہتے ہیں ایتھلیٹکس. وہ ایتھلیٹکس ہے. ٹھیک ہے. ایتھلیٹکس سے آپ کے کئی ایتھلیٹ، ہمارے اچھے ایتھلیٹ جو ہیں وہ ہاکی کے اندر دے ایکسیلڈ. بالکل. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ اسکولوں میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ یونیورسٹیوں میں. اسی طرح ہی آپ کا وہ کلچر تھا کہ عام پارک جو ہے بھرے ہوتے تھے، کھیل رہے ہوتے لوگ. بالکل. تو یہی میں نے میں کہہ بیٹھا ہوں کہ دیکھو آپ ہاکی 5 چھوٹا ٹرف ہے، خرچہ کم ہے، آپ اس کے اوپر 10-12 کروڑ روپے لگاتے ہیں. 1 کروڑ روپے کے 10 آپ لگائیں. 10 پارکوں میں F9 پارک ہے، اس طرح کے بڑے پارک ہیں، وہاں آپ لگا دیں. بچے آئیں، وہاں ایک بندہ آپ نے رکھنا ہے، ہاکیاں پکڑائیں اس کو آپ گیند پکڑائیں، وہ کھیلتا رہے. وہاں ماں باپ بھی جائیں، واپس جمع کر لیں، واپس جمع کر کے تو وہاں رکھیں. آپ نیا کھیلیں. اپنے لے کے آتا ہے 100 بسم اللہ لے کے آئے، اس کو چاہیے تو ہم اور دیں گے اس کو، ہم وہ کریٹ کر سکتے ہیں ایک بچے کے انسینٹیو کے لیے. سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو ناؤ اسپریڈ آل اوور پاکستان. اور وہ صرف طریقہ کار بیکاز یہ ٹرف جب سے آ گیا ہے، رولز نئے آ گئے ہوئے ہیں، ابھی ہاکی گراس والی اور مڈ والی ہاکی نہیں رہ گئی. اور وہ ایک آپ کا بیسک اگر آپ کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے تو اوپر جا کے آپ کو جب 18-19 سال سے آپ ٹرف کے اوپر آتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہی پرابلمز آئیں گے جو ہمیں پرابلم آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ویلنٹ سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف کمٹمنٹ کی کمی ہے. اور یہ جو اولمپئنز ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہوگا؟
میں کچھ نہیں کہوں گا جی, میں کہوں گا صرف تھوڑا سا آپ ریئلائز کریں کہ ایک ٹائم ابھی تھوڑا چینج ہو گیا ہوا ہے, اور ناؤ اٹ از ناٹ دیٹ بگ اے سائنس جو ہم کہتے ہیں جی سائنٹیفک ہے, لائن ہماری وہی ہے, لیکن ابھی فٹنس کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے, آپ کا ٹیکنیک کے لیے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے, ٹریننگ ڈفرینٹ ہے, اس کے بعد اس کے لیے دیکھیں آپ کی فیسلٹیز ڈفرینٹ ہیں, اینڈ دین فیسلٹیز کے لیے پیسہ چاہیے, اینڈ سملرلی آپ کو اس کے لیے جو ایکسپوجر ہے وہ ان کو اسی طرح ہی کرنا ہے آپ نے, تاکہ آپ کا زیادہ آنا جانا جو ایک پہلے 2 ٹور لگتے تھے اور آپ جا کھیل کے واپس آئے تھے, تو وہ ہاکی اور یہ ہاکی میں زمین آسمان کا فرق آ. ڈورز آر اوپن, جو آنا چاہے سجیسٹ کرنا چاہے آپ تیار ہیں کہ اچھا کام کریں. میں آپ سے اتنا کہوں گا آپ کو کہ میں نے ان کو 2-3 دفعہ ریکویسٹ کی تھی, آتے بھی کہا تھا, درمیان میں بھی کیا, بعد میں بھی کیا, ریکویسٹ کی کہ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں اور آ کے کھل کے دل کی بات کریں جو بات کرنا چاہتے ہیں. میرا ابھی بھی موڈ تھا کہ میں بات کروں, لیکن تھوڑا سا میں وہ وے کروں گا, بیکاز یہ آتے 2-4 ہیں اور اس کے بعد امبیرسمنٹ ہوتی ہے فیڈریشن کو بھی. اسپیشل انویٹیشن بھی دی گئی, ریکویسٹ بھی کی گئی اور آ جاتے ہیں وہ جو, لیکن اس کے میں ساتھ ہی چاہتا ہوں کہ سارے آپ کے جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جائے تاکہ وہاں بیٹھیں اور جو دل کی باتیں ہیں کریں اور اس کی بہتری کے لیے کریں, اور سارے کہیں جی کہ آپ جائیں اور میں نہ گیا تو جو مرضی آپ نہیں, آپ کے جانے سے ہاکی ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, میں کہتا ہوں اگر سمجھتے ہیں, دیکھو جی میں صرف مجھے سیٹسفائی کر دیں نا, مجھے سیٹسفائی کر دے کہ میرے جانے سے اگر ہاکی ٹھیک ہوتی ہے تو 100 بسم اللہ. میں مطلب میں جو پروجیکٹ آپ نے دیا ہوا ہے کہ اس کی ایکسلنس کے لیے میں نے چیزیں جو آپ کو 2 کہی ہیں, 2 آبجیکٹیو اور اچیومنٹ, کوئی اچیومنٹ, ہمیں برے طریقے سے ایک جیت چاہیے اور وہ جیت جو ہے وہ یہ ایک حادثہ ہوا ہے جو بھی آپ کہیں اس کو, ورنہ آگے کیا رزلٹ ہوتا, ورلڈ کپ میں لاسٹ آتے یا درمیان میں آتے چلے جاتے ایٹ لیسٹ چلے جاتے, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے کوڈ ہیو اچیوڈ. دیکھو جی یہ تو ایک گیم, اس دن کا گیم ہے, اور اللہ کرتا یہ جاتے تب آگے ہم بات کرتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں تحمل مزاجی سے مطلب بات ہم کر دیتے ہیں, بات ضرور کریں, اور کئی دفعہ ہم بدتمیزی بھی کرتے ہیں. میں نے آج تک ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, ان کی بہت رسپیکٹ کی ہے, کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان کی رسپیکٹ نہیں کی ہے, لیکن تھوڑا سا خیال کریں اور بہتری کے لیے آپ سر آپ نے, آپ کا کام تھا ایز اے پریزیڈنٹ کہ آپ ان کو پیسے دیں, وہ آپ نے ہر طریقے سے تمام مشکلات کے باوجود دیے. بات یہ ہے سر کہ آپ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں آصف باجوہ صاحب, کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ کارکردگی یار میں ابھی دیکھو تھوڑا سا ڈفرینٹ کام ہو گیا ہوا ہے. آپ نے ایک دفتر بھی چلانا ہے, ایڈمنسٹریشن بھی آپ نے تھوڑی سی اس کو ڈے ٹو ڈے رننگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اٹ از ناٹ دی سیم دیٹ آپ ایک لیٹر چلا گیا آپ کا اس کے بعد کر لیتے ہیں. ایوری ڈے دیر آر ای میلز, دیر آر ویڈیو کانفرنسز, اینڈ FIH ہے, آپ کی ایشین ہاکی فیڈریشن ہے, یا ایون ود یہاں آپ کی ایسوسیشنز ہیں, اینڈ بسائڈز دیٹ جتنی آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ, وہاں تک تو اس کا آپ دیکھو جی اس نے مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی, لیکن ایک رزلٹ جو ہے وہ اس کی قسمت میں بھی میری قسمت میں. میرا ذاتی خیال ہے کہ باجوہ صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے کچھ خاص سے زیادہ کوشش نہیں کی لوگوں کو انوالو کرنے کی. لیکن جی میری طرف سے تو کوئی اس کو بندش نہیں تھی کہ آپ انوالو کرنا ہے یا نہ کرنا. ہونی چاہیے تھی نا کہ بھئی آپ سب کو لے کے چلیں. نہیں, میں نے بالکل انسٹرکشن دی تھی کہ سارے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, اس نے مجھے ہمیشہ یہ دیا, اور میرے خیال کے ہاکی مطابق بند کمرے میں نہیں ہوتی. نہیں, میرے خیال کے مطابق اس نے اپنی طرف سے ایفرٹ کیے ہیں. آگے سے کیا رسپانس آتا رہا اور کس طریقے سے اس نے کیا ہے وہ ایک ذاتی طریقہ اپنا ان کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ سے لاسٹلی کیا آپ کہیں گے, یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا جی ارسپیکٹیو سندھ سے کچھ آدھے ہی دے دیں. نہیں, میں وہی چیز کہہ رہا ہوں جی, دیکھیں صرف وے کر لیں اور صرف منیمم ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے ٹو کمپیٹ انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو تیار کرنے کے لیے, ان کو گروم کرنے کے لیے, ان کو انسینٹیو دینے کے لیے, ان کے کھانے پینے کے لیے, اور یہ کم از کم ہمیں ایک ریگولر. 2 سال تو انہیں بہانہ مل گیا نا کووڈ کا, ورنہ کیمپس لگتے تو جیسے پہلے لگا کرتے تھے. نہیں, کیمپ بھی لگ جاتے جی, دیکھو لیکن اس وقت ہمارے پاس خرچہ مرچہ تھوڑا سا کم ہو رہا تھا, کیمپ بھی پھر لوکل لگنے تھے,
تو لوکل وہ کووڈ کے ساتھ بھی پرابلم ہوا. کووڈ تو کنٹرول ہو گیا تھا. کووڈ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی ہے ہمارے پاس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کووڈ میں بھی تھوڑی بہت پریکٹس کرتے رہے. آن لائن کر لی, کچھ اور کر لیا. اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ہم بانے ہیں. ابھی میں 100 بانے لگاؤں تو بانے ہی ہے نا جی کہ یہ نہیں ہوا جی. گیپ بڑھ گیا ہمارا اور باقی ٹیموں کا. نہیں گیپ میں دیکھیں جی آپ دیکھیں ابھی کم از کم سٹیج ہوا ہے کہ کوئی ٹیم آتی ہے تو وہ والی بات نہیں کہ 6 گول کھا رہے ہیں تو 7 گول کھا رہے ہیں تو 5 گول کھا رہے ہیں. انڈیا بھی چاہے آپ سیکنڈ ٹیئر کہہ لیں, اس سے پہلے ہم نے فرسٹ ٹیئر سے بھی کھیلا ہے. آپ دیکھ لیں وہ آپ کا جو ہوا پہلے سے ڈھاکہ میں جو ہوا تھا اس میں بھی کیا انڈیا کے ساتھ کوئی مطلب وی پلیڈ بیٹر دین انڈیا. تو میں کہتا ہوں ٹچ اینڈ گو ہوتا ہے. ٹچ اینڈ گو ہے, ٹچ اینڈ گو کے ساتھ ہوا ہے. یہ مجھے افسوس رہے گا ساری عمر کہ یہ دس ایشیا کپ should have been, we should have been in. مطلب کم از کم ٹاپ 2 میں تو ہوتا ہے. جی بالکل. لیں جی یہ ساری باتیں تھی جو آپ نے سنی ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر صاحب نے کوشش کی ہے سارے ایریاز کو کور کرے. پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.